سکتا ہوں یہ یوم آزادی ایک خواب کی تعبیر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس خواب کو دیکھنے والے مفکر پاکستان جناب حضرت سر علامہ محمد اقبال صاحب ہیں۔ علامہ کے کلام کے اندر جو نغمگی ہے اس کو بہت سے لوگوں نے ڈسکور کیا۔ آسان کلام نہیں ہے علامہ کا گانا کلام، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں علامہ کی جو غزل بام عروج تک پہنچی ہے اسے اور کسی نے نہیں، میری پیاری فنکارہ شبنم مجید نے نبھایا۔ کیا بات ہے! اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں نے پچھلے برسوں میں بہت کچھ گایا ہے علامہ کا، اسے خاص مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ فرمائیے جس غزل کی طرف میرا اشارہ ہے اس کے 2 شعر ہی آپ سے سنیں گے اور ہم لائیو سنیں گے۔ جی یہاں مہر مطیبہ آپ کو بتا دیں، آپ نے اگر مشینوں کو پس اسکرین سننا ہے تو کوئی اور پروگرام دیکھ لیجئے۔ واہ واہ، ہمارے ہاں تو ہر چیز زندہ Live و ہوتی پائندہ ہے، جس طرح یہ ملک زندہ و پائندہ ہے، اس کے فنکار بھی زندہ اور پائندہ ہیں۔ کیا بات میں ہے! شبنم سے آپ سب کی طرف سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بال جبریل کی ایک غزل علامہ کی لکھی ہوئی، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، یہ 2 یا 3 شعر اس سے شروع کریں تاکہ واہ واہ، علامہ کے خواب کا، فکر کا حق ادا کر سکیں۔ ارے واہ بسم واہ، اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! میری خوش نصیبی ہے کہ یہ کلام میرے حصے میں آیا، بے شک اور آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ذرا نوازی ہے، اتنے خوبصورت لفظوں سے آپ نواز رہے یہ ہیں۔ میری حقیقت پسندی ہے، خدا نہ خواستہ اس میں مجھے جھوٹ نہیں بولنا پڑ رہا، میری آنکھوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ واہ واہ، جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو سنا یہ تو حضوری باغ میں آپ نے آ کے یہ گایا، اور بھی 14 کلام شامل تھے اس میں، اور ایک سے ایک اچھا گایا، یہ میں کہوں کہ کسی کو نہ گایا، مگر جب آپ کی آواز میں، اچھا یہ غزل آپ سے پہلے کسی جگہ مستند طور پہ ریکارڈ نہیں ہوئی، جی آپ پتہ ہے نا آپ کو اس جی بات کا، جی، یہ پہلی دفعہ آپ ہی کا اعزاز ہے کہ آپ نے اس کلام کو امر کر دیا۔ بسم واہ اللہ۔ واہ، آپ کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ۔ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، واہ واہ واہ، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ساقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، واہ واہ، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے واہ واہ ساقی۔ بہت عمدہ، کیا بے خوبصورت، نہایت عمدہ، کیا کیا بات، کیا عمدہ بات، ابتدا کیا کی بات، ہے میرے خیال میں بالکل مطیبہ ایسے۔ انہوں نے۔ مطیبہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اسی ٹون میں اب چلتا ہوں۔ یہ تو اپنے کیا پیارے- بات ہے! ارے جی، نہیں پلیز۔ نہیں، اچھا نہیں، بات پتہ ہے کیا ہے، آپ کا ایک انداز گائکی ہے، رگی کی، باریک مہین گائکی، ان کی پیٹ کی، سینے کی، ہاں کھلے ہاں ہاں، گلے کی، واہ واہ، کھلے دل کی گائکی ہے، اور یہ جو کمبینیشن ہے یہ کلنگ کمبینیشن ہے۔ ارے اور میں اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک آپ کو بتاؤں، میری پیدائش مڈ 60s کی ہے، یعنی کہ پچھلی صدی کی 60ویں دہائی کے اندر میں پیدا ہوا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا، اس وقت ہماری پیدائش کے ساتھ ہی آپ کے والد صاحب کی آواز نے گونجنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کے بھی ابتدائی سال تھے، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ ایک گانا تھا جو 1964 کے ستمبر میں ریکارڈ کیا گیا اور ریلیز وہ ہوا 10 ستمبر 1965 کو، واہ واہ، اور جس گیت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ایک آل ٹائم ایک ایسا گیت ہے جو کہ ہمارے فوج کا بھی گیت ہے، ہماری مارچ پاسٹ کا بھی گیت ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی ہے، اور ہماری وطن سے محبت کا دلیل اور ثبوت کی شکل میں بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے جب پوری قوم کو بیدار ہو کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے، سب سے پہلے جو گیت گونجتا ہے وہ یہ گیت ہے جو میں آپ سے آج درخواست کر رہا ہوں۔ آپ جان تو گئے ہوں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی مہربانی ٹیم ہے کا، جان، آپ کی مہربانی۔ اور
میری خوش بختی ہے آپ سے آج ملاقات، اور بزرگوں سے آپ کا ذکر سنا، آپ کو دیکھا، ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں. تو والد شوکت علی صاحب کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے ملی بہت نغموں کے بڑا حوالے سے. contribution. ان کا ایک جنگی ترانہ جس جی. کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، جنگی جی ترانے سے پہلے میں ایک بات جی کہہ دوں آپ پلیز، کو. جی پلیز. حضور والا ترانہ ایسا ہے کہ حالت امن ہو حالت جنگ ہو ہمارے دلوں کے تاروں پہ بجتا ہے. Yes. تو یہاں میں ایک چھوٹی سی بات مدیبہ آپ کو بتا دوں. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک جنگی ترانہ ہے، جیسے کسی جنگ کے لیے لکھا گیا. وہ بات صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک فلمی گیت ہے. جی ایسے. آپ کو یاد ہے فلم کون سی؟ جی ایسے. اگر نہیں پتا تو جلدی سے بتا دو کہ نہیں پتا. ڈاکٹر مرادل بیٹھا ہے. نہیں میرے ذہن سے میرے ذہن سے نکل گیا ہے. کوئی بات ڈیفینیٹلی اٹ واز اے جی. فلمی سانگ. یہ فلم ہے جس کا نام ہے مجاہد. مجاہد. اور مجاہد کا جو ٹائٹل رول تھا وہ کون ادا کر رہا تھا؟ لالا سدھیر. اور ان کے ساتھ سائیڈ ہیرو کون تھے؟ محمد علی صاحب. ارے واہ واہ. اور اس فلم کے جو ہدایت کار تھے ان کا نام تھا جمیل اختر صاحب. اور واہ. جنہوں نے یہ کہانی لکھی تھی ان کا نام ریاض شاہد صاحب تھا. اور یہ فلم ہالی ووڈ ارے کی ڈاکٹر بہت صاحب. مشہور فلم بین ہر سے متاثر ہو کے لکھی گئی تھی. سبحان اور اللہ. قسمت دیکھیے 6 ستمبر کو ہم نے دشمن کے ساتھ پہلی جنگ کا آغاز کیا اور 10 ستمبر کو یہ فلم ریلیز ہو گئی. تو لوگوں نے سوچا کہ یا اللہ کیا وقت ظہور ہے، این موقع پہ یہ آ گیا ترانہ. اس میں جو لیڈنگ وائس تھی ان کا ذکر کر دیں، وہ ہم میں نہیں ہے، مسعود رانا صاحب. بے شک. اور مسعود رانا صاحب کے ساتھ پھر شوکت علی صاحب. اس کے بعد شوکت علی صاحب نے زندگی بھر مختلف محفلوں میں آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ گانا گایا. ہمارے لیے ایک خاص ٹریٹ ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی کہ آج شوکت علی صاحب کے صاحبزادے انہی کا مشہور ترین قومی نغمہ جسے آپ جنگی ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی بسم اللہ. ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. ساتھیو ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. ساتھیو ساتھیو مجاہدو آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، سامراجی خداؤں پہ چھا جائیں گے. ساتھ ہیں مرد و زن سر سے باندھے کفن، ساتھ ہیں مرد و زن سر سے باندھے کفن. ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. ساتھیو ساتھیو مجاہدو دل میں قرآن ہونٹوں پہ تکبیر ہے، جوش عباس ہے عزم شبیر ہے، ہر مسلمان حیدر کی شمشیر ہے، ہر جرح سب شکن ہر جوات غزن، ہر جرح سب شکن ہر جوات غزن. ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. ساتھیو ساتھیو مجاہدو پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد. مصیبہ آپ نے ایک بات پہ ذرا غور کیجئے. ہمارے ہاں جو ایسے ترانے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں اس میں جب تک مولا کائنات اور ان کی اولاد کا نام نہ آئے بات بنتی نہیں ہے. دراصل ہمارا ہر سپاہی جو ہے وہ دراصل سرجی حیدر کرار کا ماننے والا ہے، ان کی اور ان کی اولاد کی راہ پہ چلنے والا ہے، کیونکہ ان کی مطلوب و مقصود صرف ایک چیز ہے، وہ ہے شہادت. اور یہ ہماری پاک فوج کو ایک بہت کوئی عقل مند صاحب تھے جنہوں نے شہادت کے اعلیٰ ترین جذبہ پانے والے سپاہیوں کو بعد از شہادت نشان حیدر دینے کا سوچا. حضور والے کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، مگر جس نشان پہ حیدر کی مہر تو پھر آپ سمجھیے کہ اللہ کے شیر کے مہر سے زیادہ
کس کی مہر بہادری اور بصارت کا ثبوت ہوگی. واہ. اور میں واقعتاً کہتا ہوں کہ ہر دفعہ جب بھی حق و باطل کا کوئی بھی مارکا ہوا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے نشان حیدر پا کے ہمیں رسم شبیری کی یاد دلا دی ہے. واہ. اور رسم شبیری ایگزیکٹلی ہے بھی یہی چیز سر، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، سبحان باطل سے ٹکرا جانا. سبحان اللہ. خدا تعالیٰ اس کی برکت سے ہی شاید اس ملک کی بقا آمین اور اس کے اوپر ایک رحم کرتا رہتا ہے. آمین. ورنہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا نہیں کیا امیر، واقعی یہ بات. خیر آگے چلتے ہیں. مجھے جی، بتائیے بالکل. کوئی ایسی چیز جو کہ آپ اب شبنم سے فرمائش کرنا چاہیں. بالکل، میں فرمائش کرنے سے پہلے کچھ بچپن کی یادیں تازہ کرنا جی، بالکل. چاہوں گی. میں پوچھنا چاہوں گی کہ بچپن میں کس طرح 14 اگست مناتے تھے، کیا کیا کرتی تھیں؟ جہاں تک یاد ہے چھوٹے چھوٹے جھنڈے ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم لے کر آتے تھے اور پھر گھر میں جھنڈیاں لگانی، کمروں میں لگاتے تھے، دیواروں پہ. کبھی آٹے کے ساتھ ہمارے نا ہم لوگ رہتے تھے پیسہ اخبار میں، تو وہاں کتابیں اور وہ لیوی ہوتی تھی، لیوی ہاں، بناتے لیوی تھے، بناتے وہ ہم لے کے تو ہم نے اس کے ساتھ اپنے سارے گھر کو، وہ امی جان نے جب اتاری تو ساتھ میں وہ، کیونکہ وہ کلی ہوئی ہوتی تھی نا پرانے، وہ بھی ساتھ ہی ہو سکتا، تو پھر ہمیں تھوڑا ڈانٹتے تو تھے لیکن بڑا ہمیں شوق ہوتا تھا. ساری رات ہم جھنڈیاں لگاتے تھے، پوری دیوار ہم بھر دیتے تھے. آج میں نے بڑے دنوں بعد یہ لفظ سنا ہے ہاں جی لیوی، جی لیوی. کیونکہ اب تو گلو آ گئی. ہاں ہاں، گلو ہوگی. لوگوں کو کی پتا کہ میدا یا آٹا لے کے انہوں پانی چ پا کے انہوں پکا کے پوری کھانے کے لیوی. اندر واہ، بندہ واہ، کر میں کہ گلو بنا لینا سی. اور اس کو کہا جاتا تھا لیئی اردو میں لیوی. اور لیوی لیوی. پنجابی وہ میں. ہمارا گھر، کیونکہ اردو بازار میں جی، بالکل. اور پیسہ اخبار ہمارا گھر تھا، تو وہاں پہ کاپیز اور یہی چیزیں ہوتی تھی، جی ہاں بالکل کتابیں اور بالکل سارے. بالکل صحیح فرما وہ رہی ہیں. مجھے یاد اچھا ہے. بچپن کی بات ہو رہی ہے. ہر بندہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کسی کو سن کے گانا چاہتا ہے کہ بھئی جیسے یہ گا رہی ہیں یا یہ گا رہے ہیں میں اس طرح گاؤں، میں بھی یہ کر سکتی ہوں. Who was your first initial inspiration? ہاں، میرے جو بڑے بھائی تھے نا، ان کو سجادنی بہت پسند تھے. جی ٹھیک ہے. میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو وہ لا کے نا کیسٹس، تو وہ لگا کے سنتے رہتے تھے، تو میں بھی ان کو سنتی تھی. کہ اب چونکہ ایک اور گیت کی جگہ بن گئی ہے، باتیں تو ہم نے کرتے رہنا ہے. جی. بالکل. میری آپ سے ایک درخواست ہے. جی. ایک گیت ہے جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے پروڈیوس کیا تھا، اور وہ ایک کمپٹیشن کروایا تھا پاکستان ٹیلی ویژن نے. برسوں پہلے کی یہ بات ہے، یہ 80s کی بات ہے. نیا پاکستان ٹیلی ویژن رنگین ہوا تھا، تو قومی نغموں کو لکھوا کے لوگوں سے کمپوز کروا کے گوایا گیا تھا. تب سر توتی بولتا تھا ناہید اختر صاحبہ. واہ، واہ. ایک گیت ان کے حصے میں آیا تھا جو ہمارے پرچم کے متعلق ہے. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم. کیا بات ہے. اس کی اوریجنل دیکھی ہوئی ہے آپ نے VTR جو انہوں نے کی ہوئی ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے. دیکھا ہوا بالکل. کیا خوبصورت. اور ان کی بھی آواز میں ایک خاص خوبی تھی. پتہ نہیں کیوں لوگ دل برداشتہ ہو کے جو گلے میں ان کے خدا بول رہا ہوتا ہے اس کو کیسے چپ کروا دیتے ہیں. مجھے ناہید سے ہمیشہ یہ گرا رہے گا کہ اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی اور بھول بیٹھی. کوئی بندہ اس لائق نہیں ہوں کہ وہ پیچھے بندہ گانا چھڑ دے.